الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد كل ذرة مئة ألف مرة اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. بزرگوں اور دوستوں، پروردگار عالم کا بے انتہا فضل اور اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو اس کے حبیب پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور اس عظیم امت میں پیدا ہونے کا ہمیں فخر عطا فرمایا. الحمدللہ. ساتھ ہی حق تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس کے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان حقیقی سے سرفراز ہونے کے لیے حق تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب اولیاء کی نسبتوں سے سرفراز فرمایا، جس کے وجہ سے اسی نام سے آپ آج ہم جمع ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہوئے. اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حضور کی جماعت میں اللہ تعالی ہم سب کو شامل رکھے اور حضور سے ہم میں سے کسی کو جدا نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ساری کائنات کے لیے خوشی کا باعث، اس لیے کہ حضور ہی سے یہ ساری کائنات بنی ہے. حق تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک سے یہ پوری کائنات کو بنایا ہے. حضور کے صدقے میں آپ ہم زندہ ہیں. یوں تو حضور ہی کے صدقے میں آپ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا نام جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات جانتے ہیں، اللہ کی توحید کے بارے میں جو کچھ بھی ہمیں علم ملا ہے، جو کچھ بھی ایمان ملا ہے، وہ سارے کا سارا حضور ہی کا صدقہ اور حضور ہی کے طفیل سے ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو آج ہم بھی دیگر قوموں کی طرح ادنا سے ادنا ذلیل سے ذلیل چیزوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر خود بھی ذلیل ہی ہوتے. آج انسان جن کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہے وہ کس کس کے سامنے جھکتے ہیں ذرا اندازہ کیجئے. پتھر جو جمادات میں سے ہے اس کے آگے جھکتے ہیں، لکڑی کے آگے جھکتے ہیں، اور حد یہ ہو گئی کہ لوگ جہالت میں گمراہی میں اتنے نیچے گر گئے کہ شرمگاہ کے آگے جھکتے ہیں.
شرمگاہ کا پوجا کرتے ہیں اور اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں تو اب انسان کی ذلت کی انتہا ہوگی۔ ایسی ذلت سے ہم کو جو اٹھایا، بلندی عنایت فرمائی، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے سے، طفیل سے اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہم کو عطا فرمائی۔ اور پھر جب ہر چیز کو معبود انسان ماننے لگا، شرک جیسی گندگی میں، رذالت میں جب انسان مبتلا ہوا، تب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان ہر چیز سے ڈرنے لگ گیا، ہر قسم کی نحوستوں کا ڈر، توہم پرستی، بلی سامنے سے گئی تو پریشانی، کوئی چیز ہوا، کوئی کوا آواز دیا تو مصیبت، بہرحال ہر چیز ان کے جو توہمات ہیں، وہم پرستی کی دنیا میں جو یہ لوگ دھسے ہوئے ہیں، ایک وقت سے ڈرتے ہیں، فلاں وقت کام ہوا تو خراب ہو جاتا، فلاں وقت ہوا تو صحیح ہوتا، تو وقت سے ڈرتے ہیں، ستاروں سے ڈرتے ہیں، حیوانات سے ڈرتے ہیں، جانوروں سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ انسان ہے پھر ساری مخلوق میں سب سے شرف رکھنے والا، اور ادنا سے ادنا چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ اتنی رذالت اور نیچے گر کر بل ہم کل انعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہیں۔ قرآن جن کے بارے میں کہا، اس کیفیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم کو اٹھایا، اور اتنا اٹھایا، حق تعالیٰ فرماتے ہیں انتم الاعلون، تم سب سے بلند ہو۔ اعلیٰ تو اللہ کی صفت، سبحان ربی الاعلی۔ ہم سجدے میں حق تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو اعلیٰ ہے، سب سے بلند ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنی صفت جو سب سے بلندی کا ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، انتم الاعلون، تم سب سے بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ اگر تمہارے اندر ایمان آ گیا ہے، نسبت محمدی اگر تمہیں حاصل ہو گئی ہے، تو پھر تم سب سے بلند ہو، اللہ کی صفت پانے والے بن جاتے ہو، یعنی اللہ کی نسبت سے، اعلیٰ کی نسبت سے اعلیٰ بن جاتے ہو، خود سے نہیں، اعلیٰ کی وجہ سے، اعلیٰ کی نسبت سے، اس لیے کہ حضور نے ہمیں اعلیٰ سے جوڑا، تو اللہ نے سند دے دی کہ تم اعلیٰ ہو، تم سب سے بلند ہو۔ مگر وہ بلندی ہم کو کہاں ہے؟ اس وقت ہوتی جب ہمارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض اور آپ کا نور جلوگر رہتا، تو حقیقت میں ہمارے اندر وہ بلندیاں ظاہر ہونے لگتی۔ ہم ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ، مولا کی نسبت میں، محمد الرسول اللہ کے فیضان میں بلندیوں کو پاتے رہتے، بلند درجوں کو حاصل کرتے رہتے، جس کا حقیقی اظہار اور حقیقی ادراک تو مرنے کے بعد ہوگا۔ اب تو کچھ زیادہ ظاہر نہیں ہوتا، چونکہ یہ عالم پردوں کا عالم ہے، یہ عالم حجاب کا عالم ہے، ساری چیزیں کھلنے کی دنیا تو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے قرآن میں کسی بھی نعمت کے تعلق سے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، حالانکہ اللہ نے ہم کو حیات دی، سماعت دی، بصارت دی، صحت دی، عافیت دی، ساری چیزیں ہم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، مگر کسی بھی نعمت کے تعلق سے حق تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، صرف فرمایا تو اسی نعمت پر لقد من اللہ علی المؤمنین، بلا شبہ اللہ نے احسان عظیم کیا ہے ایمان والوں پر۔ پوری کائنات پر تو حضور کا فیضان ہے، فیضان تکوینی، فیضان وجودی کا جو فیض ہے محمد الرسول اللہ کے واسطے سے پوری کائنات کو حاصل ہے، جس کو اللہ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین فرمایا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔
رحمت سے عالم ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا پہلے رحمت پھر عالم۔ جب اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے سارے عالم کا، تو اس کا مطلب یہ نکلتا کہ پہلے رحمت ہوتی ہے بعد میں عالم ہوتا ہے۔ رحمت کے بغیر عالم نمود میں نہیں آتے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور سب سے پہلے ہے، پوری کائنات میں پہلی مخلوق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک ہے۔ نور والی حدیثوں کے بارے میں باطل عقیدے رکھنے والے نئے نئے طبقے کے لوگ وہ حدیث کو نہیں مانتے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، ان کو خالی 2-3 کتابوں میں دکھے تو وہ حدیث ہوتی ہے۔ تو مگر قرآن کو کیا کہیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تو قرآن ہے، کسی ضعیف حدیث کا حوالہ نہیں ہے۔ سارے عالم کی حضور رحمت ہے، تو رحمت سے تو عالم ہوتی ہے، رحمت نہیں تو عالم کہاں؟ تو معلوم ہوا کہ رحمت پہلے ہے بعد میں عالم ہے، اور رحمت سے عالم کی بقا ہے۔ اگر عالم سے اللہ کی رحمت ہٹ جائے تو عالم ہی ختم ہو جائے۔ اب یہ عالم قائم ہے تو رحمت کی وجہ سے۔ حدیث شریفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حدیث جس کو حدیث نور سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کو ہم نہیں، سارے اہل سنت والجماعت کے علماء ہی نہیں بلکہ دیگر عقائد والے جن کو اپنا امام مانتے ہیں، حضرت اشرف علی صاحب اپنی کتاب نشر الطیب میں اسی حدیث سے وہ کتاب شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت جابر نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا، قسم ہے جابر اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور جب تک چاہا وہ نور اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، تسبیح میں، جب تک چاہا اللہ کی عبادتوں میں، دربار الہی میں مشغول رہا، اور جب اللہ نے چاہا پوری کائنات کی تخلیق فرمائے تو اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے۔ یہ حدیث نشر الطیب کے حوالے سے، نشر الطیب کتاب جو حضرت اشرف علی صاحب کی ہے، کتاب اٹھا کے دیکھیے آپ کو مل جائے گا۔ ویسے دیگر حدیث کے کتب میں بھی موجود ہیں، میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس کو غیروں نے بھی تسلیم کیا ہے، تو اب ہمارے کو ماننے میں کیا رہا ہے؟ تو اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، اللہ نے اس نور کے 4 حصے فرمائے، ایک سے عرش، ایک سے کرسی، ایک سے لوح و قلم، اور ایک حصے سے پوری کائنات بنی۔ تو گویا ایک املی کا بیج، ایک املی کا بیج، اس بیج کے اندر پوری املی کا پورا ایک درخت ہوتا ہے۔ املی کے ایک بیج کے اندر ایک پورا درخت موجود رہتا ہے۔ اس کو زمین میں ڈالو تو اس بیج میں سے وہ نکل کر باہر آتا ہے۔ اب ہزاروں کروڑوں پتے، پھر کروڑوں املی، پھر کروڑوں بیج، پھر ہر بیج کے درخت، وہ سب ایک بیج کے اندر ہے۔ ایک بیج میں یہ ساری املی کے ہزاروں درختیں، پھر ہزاروں اس کے املیاں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں پتے۔ سمجھ میں آتا کسی کو؟ مگر ماننا پڑتا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں۔ ایک بیج میں اتنی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت۔ تو نور محمدی میں پوری کائنات پنہا ہے، اور اسی نور محمدی سے یہ کائنات کو اللہ نے جلوگر کیا ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے اور اس آیت مبارکہ کے حوالے سے آپ ہم سب جیسے اس املی کے ہزاروں پتوں میں ہر ایک پتا اسی کا جز ہوتا ہے، اسی کا حصہ ہوتا ہے، تو آپ ہم سب اسی نور محمدی کے جز ہیں اور اسی کے حصہ ہیں۔
اگر اس کا صحیح ادراک کھل جائے اپنے آپ میں محمد رسول اللہ کو پا سکتے ہو، تم انفس میں پا سکتے ہو اگر اس کی حقیقت تمہیں کھل جائے۔ خود حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا، جان لو ان فیکم رسول اللہ، تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں۔ یہ کوئی حدیث نہیں، قرآن کی آیت۔ وَاعْلَمُوا، تم جان لو ان فیکم، فیکم تم میں، تمہارے اندر موجود ہیں رسول اللہ، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور ایک آیت پاک مبارک میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں سے، ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر قریب ہے، جان سے بھی زیادہ نبی ان سے قریب ہیں، نبی ان کے اپنے ہیں، نبی ان کے ولی ہیں، سب کچھ ہیں۔ یہ سب قرآن مجید ہے۔ قرآن میں اگر ہم سرکار کو ڈھونڈے تو سرکار کی جو حقیقتیں قرآن میں سمجھ میں آتی ہیں، خدا کی قسم کائنات میں کسی نے بھی آپ کی ایسی تعریف، ایسی توصیف کسی نے بھی نہیں کیا، اور نہ کوئی کر سکا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ جو ان کے مالک، ان کے خالق، ان کے مولا جو تعریف کر سکتا ہے، بھلا دوسرے کہاں کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعمتوں کی کو ایمان والوں پر اللہ نے خاص انعام فرمانے کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور کی تجلی کا فیض تو سب کو تو ملتا ہے عارضی حیات، عارضی بقا کی صورت میں، وقتی دنیاوی زندگی کے تعلق سے، جیسے پوری کائنات ہے سب ختم ہو جائے گی، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، مگر جب تک بھی ہیں یہ کائنات ہیں تو حضور ہی کے صدقے سے۔ اب یہ سب عارضی ہیں، موقتی ہیں، اس لیے کسی پر بھی انعام اور احسان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کے لیے چونکہ حیات ابدی ہے اور نعمت ابدی میں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے، اور وہ بھی نعمت ابدی میں رہنا ہے، ہمیشہ کی نعمتوں میں رہنا ہے، وہ نعمت ایمان والوں کو مصطفیٰ کے صدقے سے حاصل ہے، نسبت محمدی کے خاص فیضان سے، جو کائنات میں کسی کو نہیں، صرف ایمان والوں کو حاصل۔ اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین فرماتا ہے، ایمان والوں پر اللہ نے احسان عظیم فرمایا کہ مصطفیٰ کو ہم انہی میں سے اٹھایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جبکہ ہم نے ان میں رسول کو اٹھایا، من انفسہم، انہی کے جانوں میں سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غیر نہیں ہیں، بلکہ انہی کے جانوں میں سے ہیں، انہی میں سے ہیں۔ اب اس کو الگ الگ مفہوم میں سمجھنے والے ہیں، بہرحال جس کی جیسی نظر ویسا سمجھ سکتا ہے۔ اور ایک من انفسہم، من انفسہم کا بھی تفسیر آئی ہے، قرات آئی ہے، من انفسکم، من انفسکم، تم میں سے بہترین میں سے محمد کو ہم نے اٹھایا۔ انفس سب سے نفیس، سب سے بہتر، سب کے اعلی، سب سے زیادہ اعلیٰوں میں سے ہم نے اپنے حبیب کو اٹھایا، یا پھر تم سب کی جانوں سے اٹھایا۔ دونوں بھی تفسیر ہے، دونوں بھی آپ کی شان، آپ کے کمال کو ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہ فیض ایمان والوں کو جو مصطفیٰ کی نسبت خصوصی جس وجہ سے حاصل ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی وجہ سے ان کو تمام گندگی سے پاکیزگی مل جاتی ہے۔ یتلو علیہم آیاتنا، میرے حبیب ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ تو شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور معاصی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو پاکیزگی حاصل کرتا ہے، اپنے باطن کو ما سوی اللہ کی مقصودیت سے، ما سوی اللہ کی مقصودیت اور ما سوی اللہ کی موجودیت سے بھی جو پاکی حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد مصطفیٰ کا فہم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کا علم جو حاصل کرتے ہیں سرکار کے طفیل میں، تو وہ لوگ خصوصی انعام کے مستحق ہیں،
جن کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اندر موجود ہیں. لوگوں کے لیے تو سرکار کی قبر مبارک مدینے میں ہے، وہ تو ایک اپنی جگہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر سچے مومن جو آپ کے اسرار سے، آپ کے حقائق سے جانتا ہے، ہر مومن کا باطن خود مصطفیٰ کا مقام ہے، اس کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں اپنے انفس میں ہی سرکار کو پا لیتا ہے. تو مدینہ بھی اپنے تک گویا خود اپنا سینے کو وہ مدینہ بنا لیتا ہے. اب بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں سرکار ابھی پیدا ہوئے ہیں، چونکہ سرکار پیدا ہوئے ہیں، بشری صورت تو آپ کی ہے لیکن آپ عام بشر نہیں ہیں، بشر ضرور ہیں، آپ انسان ہیں، اسی وجہ سے تو انسانیت کو آپ کی وجہ سے فخر اور شرف ملا ہے. اگر آپ انسان نہیں ہوتے تو ہم سب چلے جاتے، بیکاری ہو جاتے تھے، پوری انسانیت برباد ہو جاتی. انسانیت کو فخر ملا ہے آپ کے صدقے میں، تو آپ کا انسان ہونا، بشر ہونے پر تو ایمان رکھنا لازم ہے. اگر کوئی اس کا انکار کرے کافر ہو جائے گا، مگر آپ سب کی طرح نہیں ہیں، کہیں بھی آپ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، نہ پیدائش سے لے کر آخر تک کسی ایک عنوان میں بھی اپنے جیسا سرکار کو کیسے پا سکتا ہے کوئی؟ آپ کی شان کدھر، آپ کے جلال و جمال کدھر، ہم کہاں پر؟ آپ تو محبوب رب العالمین ہیں، کائنات کی ابتدا آپ سے ہے، تو سب تو آپ سے ہیں، تو آپ کے برابری کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ خیر، بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے جو دودھ پلانے والی عورتیں سعدیہ قبیلے سے، مکے کا جو رواج تھا، عرب کا جو رواج تھا وہ زمانے میں، اپنے بچوں کو دیہات میں دیہات کے عورتوں کے حوالے کرتے، تو دیہات میں آب و ہوا اچھی ہوتی اور فصیح عربی بولی جاتی، تو لوگوں کا خیال ہوتا کہ دیہات کی عورتیں اگر بچوں کو دودھ پلاتے ہیں تو ان کی صحت اچھی رہے گی اور فصیح عربی سیکھ لیں گے، جبکہ شہر کی عربی جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے وہ زبان اتنی فصیح نہیں رہتی. تو ان سب خیالات کی وجہ سے مکے کے لوگ اپنے اپنے بچوں کو دیہات کے عورتوں کے سپرد کرتے تھے. تو سعدیہ قبیلے کے لوگ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن ولادت شہادت ہوئی تو آپ یتیم پیدا ہوئے، تو عورتیں سب پہلے آ گئے، اور بی بی حلیمہ کے جو خچر تھی وہ انتہائی لاغر کمزور، اس لیے سب کے ساتھ نہیں پہنچ سکی، اور ان کے لیے توشے کا ذریعہ جو تھا اونٹنی جس کے دودھ وہ پیتے تھے وہ بھی انتہائی لاغر کمزور، اس کے تھن میں دودھ ہی نہیں تھا. تو دونوں میاں بیوی اور چھوٹا ایک بچہ جو بی بی حلیمہ کے گود میں تھا، سب کمزور لاغر پریشان حال. اب وہ دیر سے جلدی نہیں پہنچ سکے تو دیگر عورتیں پہلے آ کے ہر گھر میں پوچھتے، جو لڑکے ملے سب گھروں سے لڑکے لی، چونکہ اس دن مکے میں سب عورتوں کو صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوئے تھے حضور کے صدقے میں، تو بہت سے بچے پیدا ہوئے تھے، تو سب لڑکوں کو لے لیے سب عورتیں. جب بی بی آمینہ کے پاس آتے کوئی چھوٹا بچہ ہے کیا، تو آپ فرماتی بچہ تو ہے مگر یتیم ہے. یتیم کا نام سنتے ہی وہ لوگ واپس ہو جاتے، چونکہ کوئی زیادہ انعام و اکرام ملنے کی انہیں امید نہیں ہے، مگر یہ در یتیم کی قیمت کون جان سکتا ہے؟ ابھی کیا معلوم ان لوگوں کو یہ یتیم کیسا یتیم ہے، سارے یتیموں کا ماوا ہے، کائنات کا ملجا ہے، پوری کائنات کا سہارا ہے، انہیں کیا خبر ہے. بہرحال سب چھوڑ کے چلے. اب وہ بی بی حلیمہ کے نصیب میں اللہ نے لکھا تھا، بی بی حلیمہ بھی آ کے سب گھروں میں پوچھ کے، کہیں بھی بچے سے بہت چلے گئے، اب یہاں کے پوچھے تو ہے تو صحیح مگر یتیم ہے. اب شوہر سے مشورہ کرے کیا کرے، ایک ہی بچہ رہ گیا وہ بھی یتیم ہے، کیوں نہ لے لیں، خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے. تو شوہر نے کہا کہ بھئی لے لو. اب وہ بچے کو جو ہی بی بی حلیمہ گود میں لے کر رحمت عالم کو
اپنے خیمے میں پہنچتی ہیں تو ان کا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے۔ اب تک آپ کا بچہ جو زمرہ جس کا نام ہے، دودھ نہیں ہونے کی وجہ سے رات بھر روتے رہتا تھا، اور میاں بیوی اس کو تسلی دیتے ہوئے رات بھر جاگتے تھے۔ اب وہ بچہ بھی خوب دودھ پی کے سیر ہو کے سو گیا، سرکار دو جہاں بھی خوب دودھ پی کے پیٹ بھر ہو کر سو گئے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صرف بی بی حلیمہ کا سیدھا سینے کا دودھ ہی پیا۔ جب بایاں سینہ پیش کیا تو آپ نے منہ موڑ لیا، گویا آپ نے یہ کہا کہ میں اکیلا نہیں، میرا ایک بھائی بھی ہے، تو دودھ کا حق صرف مجھے نہیں بھائی کو بھی ملنا چاہیے۔ تو صرف ایک پستان کا دودھ پی کر آپ چھوڑ دیتے ہیں، اور دوسرا سینہ آپ کا بھائی زمرہ جو بی بی حلیمہ کا بچہ ہے وہ پی جاتا ہے، پی لیتا ہے۔ حضور بچپن ہی میں دودھ پیتے زمانے میں قوم کو سکھایا، دیکھو ایک سچا آدمی، ایک سچا مومن انصاف پسند ہوتا ہے، دوسرے کا حق چھیننے والا نہیں ہوتا۔ جو غیر کا حق چھینتا ہے، جو غیر کو تکلیف دیتا ہے، دوسرے مسلمانوں کو یا دوسرے لوگوں کے حق چھین کر دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ نے ابھی دودھ پیتے ہوئے یہ سکھایا پوری قوم کو۔ تو ہم آپ کے امتی ہیں، تو یہ سبق ہم کو سب سے پہلے حاصل کر لینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے زبان سے بھی کسی بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا کوئی حق لینے والے نہ بنے، کیونکہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو سب کچھ کرنے کے باوجود جہنمی بن جاتے، عذاب الہی کے مستحق بن جاتے۔ تو اس لیے حضور نے بچپن میں سب کو یہ سبق سکھایا اور یہ بتایا، آپ سے یہ سبق ملا کہ جس گھر میں مصطفیٰ آئے وہ گھر برکتوں سے بھر جاتا ہے۔ اب دیکھو بی بی حلیمہ کا سینہ بھر گیا، آپ کا اونٹ کا تھن بھر گیا، دودھ دھویا، دونوں میاں بیوی پیٹ بھر دودھ پی کے سو گئے۔ تو ان کا گھر ابھی تو چھوٹا بچہ ہے، آپ آتے ہی اتنی رحمتوں سے سرفراز کرتے ہیں۔ اور آج ہم مسلمان جو محمد الرسول اللہ کو اپنے میں رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم کیوں برکتوں سے محروم ہیں؟ جب بی بی حلیمہ آپ کی برکتوں سے مالا مال ہوتی ہیں، اور آپ کا خچر جو سب سے پیچھے آیا تھا مصطفیٰ کو کیا سنبھالا، وہ قبیلے کے پورے اونٹوں سے، جانوروں سے آگے آگے جا رہا ہے۔ عورتیں پوچھتی ہیں کہ حلیمہ کیا تم مکے سے کوئی دوسرا خچر خرید لی ہے یا پھر وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی؟ تو کہا کہ خچر وہی ہے، یہ خچر کی کیفیت نہیں ہے، یہ تو اس بچے کی وجہ سے ہے جس کے کرم سے ہمیں یہ نوازش، یہ انعام ملا ہے۔ تو آپ جس کے گود میں آتے ہیں وہ سب سے آگے نکلتا ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا اگر تم ایمان والے بن جائے، یعنی تمہارے اندر مصطفیٰ آ جائے، تو تم سب سے بلند ہو، تم سب سے اونچے ہو، انتم الاعلون۔ بی بی حلیمہ سب سے آگے بڑھ گئی تو وہ صدقہ ہمیں بھی ملنا چاہیے، خیر بھی ملے، برکت بھی ملے، ہم سب سے آگے بھی رہیں۔ مگر یہ کیفیت ہم میں کیوں نہیں ہے؟ ہم حقیقت میں مصطفیٰ کو لیے ہوئے نہیں۔ سرکار کو لینے کا مطلب یہ ہوتا سب سے پہلے آپ پر حقیقی ایمان ہو، اور آپ کی تعظیم و تکریم بھی ہو، آپ کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، آپ کا ہر حکم سب سے پیارا ہو، آپ کا حکم، آپ کے ہر سنت، آپ کا ہر طریقہ ہمیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ پیارا ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، ہم سب کو چھوڑ کر آپ کو اپنانے والے بن جائے، آپ کی پیروی حقیقی طور پر کرنے والے بن جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے اندر مصطفیٰ آ گئے، آپ کی پوری سنتیں آ گئی، آپ کے نور نبوت ہمارے اندر آ گیا، آپ کی نور رسالت ہمارے اندر آ گیا، آپ سے محبت کی وجہ سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہونے کی وجہ سے گویا آپ خود ہمارے اندر بس جاتے ہیں۔ جس کی یہ کیفیت ہو، خدا کی قسم کائنات میں وہ کمتر نہیں ہو سکتا، وہ کمتر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کو لیا ہوا ہے، اپنے باطن میں سرکار کو رکھتا ہے۔
کیونکہ اس کی علامت ہے کہ سرکار کی ہر سنت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے. وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتا، کبھی دوسروں کی حق تلفی نہیں کرتا، کبھی کوئی نماز قضا نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، اور بہرحال اللہ کے ہر منع کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے. اللہ اس کے رسول کے ہر حکم کو جان سے زیادہ پیارا جان کر قبول کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہے. اور سچا غلام کبھی کمتر نہیں ہوتا، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں اور برکتوں ہی میں رہتا ہے. پوری صحابہ کی زندگی اس پر شاہد ہے. وہ کبھی کسی سے ڈرنے والا بھی نہیں ہوتا. حتیٰ کہ حضرت سفینہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. حضرت سفینہ، ویسے پورے صحابہ کی زندگی کے ایک ایک پہلو اس طرح کے ہمیں مل جاتے ہیں. ایک صحابی رسول حضرت سفینہ مجاہدین کے ساتھ جنگ کے میدان کے لیے جا رہے تھے. راستے میں پورا قافلہ ایک جگہ کیمپ کیا، رک گیا. تو فجر سے پہلے پہلے ضرورتوں سے فارغ ہونے کے لیے حضرت سفینہ جنگل کی طرف چلے. آپ واپس آئے اس کی اطلاع نہیں. یہاں سے خیمہ اٹھا کر پوری فوج یہاں سے نکل چکی. حضرت سفینہ نہیں آئے تھے واپس. تو جب آ کے دیکھے تو پورا خیمہ غائب ہے. تب کہاں جانا، رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ پریشان ہیں. جنگل میں اچانک ایک شیر، بڑا جنگل کا شیر آپ کے سامنے آ گیا. اب حضرت سفینہ کیا فرماتا، اے جنگل کے شیر، یاد رکھ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. میں غلام، انا مولا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں. یہ کہنا تھا. حدیث کی کتابوں میں روایت ہے کہ وہ شیر جو آپ پر حملہ ور ہونے آیا تھا، سامنے کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا آپ کو رستہ دکھاتا ہوا جنگل میں آگے بڑھنے لگا. اور آپ اس کے پیچھے پیچھے اپنے قافلے سے قریب آپ کو پہنچا کر شیر جنگلوں میں غائب ہو گیا. تو جو شیر حملہ ور ہونے آیا تھا وہ رہبر بن گیا، تابع ہو گیا، صرف یہ سن کر کہ محمد الرسول اللہ کا غلام ہے. تو محمد الرسول اللہ کی غلامی پوری کائنات میں شہنشاہی ہے حقیقت میں. مگر ہم کو اس کا ادراک ہونا ہے، احساس ہونا ہے کہ ہم کیا ہیں. جب تک ہم کو اس کا صحیح احساس نہیں ہوتا ہم بزدل کے بزدل ہی رہتے. سمجھے نہیں؟ کیونکہ ہم کو اس کی حقیقی احساس ملا نہیں ہے، ہم سمجھے نہیں ہیں، اور ہم نے حضور کی پیروی کو کما حقہ قبول نہیں کیا. ہمارے اندر سرکار کی سنتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنے ہم کو انگریزوں کی صورتوں کی، ان کے کپڑوں کی، ان کے طور طریقوں کی جتنی محبت ہے. تو انگریزوں سے جتنا ہم کو پیار ہے اتنا ہم کو اپنے آقا کا نہیں ہے. تو مطلب کیا ہوا، آقا سے بھی زیادہ ہم اپنے حبیب، اپنے مولا سے زیادہ غیروں کو جب اہمیت دینے لگے تو بھلا اللہ ہم کو کہاں اہمیت دے گا؟ اللہ کے پاس ہمارا کہاں درجہ بن سکتا ہے؟ اللہ نے صاف قرآن میں فرمایا کہ تم میرے حبیب کی پیروی کرو تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہارا محب ہو جائے گا اور تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو اللہ کا محبوب بننا کوئی چھوٹی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے محبوب ہو جائے. محبوبین خدا کی تو پوری کائنات میں لاج ہوتی ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے میں لینا، جیسے بی بی حلیمہ تو محض نہ اس وقت ان کو نور نبوت سے واسطہ ہے نہ نور رسالت سے واسطہ ہے، صرف جسم اطہر کو انہوں نے لیا ہے. تو یہ کیفیت ہے کہ ان کے گھر میں برکتیں آ گئی. بی بی حلیمہ جب اپنے وطن قبیلے میں پہنچتی ہیں تو ان کے پورے بکریوں کے تھنوں میں سب دودھ سے بھر گیا. تو دوسرے قبیلے کی عورتیں اپنے جانوروں کو، اپنے چرانے والوں کو بولتے جاؤ تم وہی چراؤ جہاں حلیمہ اپنے بکریاں چراتی ہیں. تو آپ کے بکریوں میں چھوڑ دیتے، مگر نتیجہ کیا ہوتا، شام کو جب واپس ہوتے تو بی بی حلیمہ کے بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے رہتے اور دوسرے سب کے خالی. کیونکہ یہ نہ چراگاہ کی وجہ سے ہے اور نہ چرنے کے مقامات کی وجہ سے ہے، یہ تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے جو بی بی حلیمہ کے پاس ہے.
تو جو مصطفیٰ کو اپناتا ہے وہ دونوں عالم کے لیے خیر و برکت سے سرفراز ہو جاتا ہے، اور شیطان ہم کو ہمارے اندر سے مصطفیٰ کی محبت کو ہٹا کر، مصطفیٰ کی اہمیت کو، اللہ کی اہمیت کو ہمارے اندر سے ہٹا کر دنیا کے ذلیل چیزوں کی اہمیت ہمارے اندر بڑھا دیتا ہے، جس کو سرکار نے الدنیا جیفتن کہا، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والا کتا ہے۔ تو مردار چیز کی اہمیت ہمارے اندر آ جاتی ہے، دنیا، پیسہ، کاروبار، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ اس کے رسول کی اہمیت ہمارے اندر سے گھٹ جاتی ہے، تو نتیجہ ہم بھی ذلیل ہو جاتے ہیں، چونکہ احساس ہی تو وہ رسی، وہ جو ڈور بندھا ہوا رہتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کوئی باہر کی رسی ہمارے گلے میں لٹکا ہوا نہیں ہے، ایک عقیدت و محبت اور احساس کا بندھن ہے جو ہمیں محمد الرسول اللہ سے جوڑتا ہے اور اللہ سے جوڑا ہوا ہے، اور یہ بندھن اور احساس، اس کی اہمیت جو ہی ختم ہو جاتی ہے تو وہ رسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ بِحَبْلِ اللَّهِ، قرآن میں حبل کا لفظ آیا ہے، حبل کے معنی رسی۔ رسی کیسی ہوتی ہے؟ دو ہوتے ہیں اس میں، رسی جو ہے دو چیزوں سے بٹی ہوئی ہوتی ہے تو رسی کہلاتا ہے۔ اگر دو نہیں صرف ایک ہو تو وہ رسی نہیں، اور ٹوٹ بھی جاتا ہے، رسی بٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ اور رسول دونوں کو تھامو تم، تو تم حقیقی معنی میں مضبوط رسی کو تھامنے والے بن جاتے ہو۔ حبل اللہ، حبل میں جو ہے اللہ اور مصطفیٰ دونوں کا جوڑ ہے، بندھن ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ خود کو شامل کیا، خود کو شریک کر کے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہر جگہ قرآن میں اللہ کے ساتھ رسول، اللہ کے ساتھ رسول، کہیں بھی رسول سے اپنے آپ کو اللہ جدا ہی نہیں رکھا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، لوگ سرکار کو ایذا تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے خلاف کچھ بول کر، آپ کو مجنون کہہ کر، آپ کو پاگل کہہ کر، تو فرماتے اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، اللہ کو کون ایذا دے رہا تھا؟ مگر اللہ نے کہا نہیں، رسول کو ایذا دینا مجھے ایذا دینا ہے، میں رسول سے الگ نہیں ہوں۔ ہر جگہ اطاعت میں ہو، معصیت کے عنوان میں ہو، ایذا کے عنوان میں ہو، راضی کرنے کے عنوان میں ہو، اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول، احق ان ترضوہ، زیادہ مستحق ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ یہ عربی جاننے والے، عربی کے ضمیروں کی خوبی جاننے والے سمجھتے ہیں، پہلے تو اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول، احق زیادہ مستحق ہیں، اب کیا بولنا چاہیے تھا؟ ان ترضوہما، کہ ان دونوں کو تم راضی کرو، ایسا بولنا تھا۔ لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ ورسولہ احق ان ترضوہ، واحد کا ضمیر استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ مستحق ہیں کہ اسے راضی کیا جائے، گویا دونوں ایک ہو گیا، یعنی رضا کے عنوان میں اللہ کی رضا مصطفیٰ کی رضا ہے، مصطفیٰ کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ اس کو ہما بھی نہیں کہا اللہ نے، تثنیہ کا ضمیر بھی استعمال نہیں کیا، واحد کا ضمیر استعمال کیا۔ ان تخشوہ، ایک جگہ ایسا بھی ہے، واللہ ورسولہ احق ان تخشوہ، تخشوہ ہے یا کیا میں حدیث کون سی آیت کون سی ہے؟ ان ترضوہ، یہ تو آیت ہے۔ بہرحال قرآن میں بے انتہا مقامات ایسے ہیں، تو ہم جب حقیقی معنی میں دنیا کی خوشی ہو اور آخرت کی، مومن کو صرف آخرت کی ہی خوشی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ایمان کا فائدہ صرف مرنے کے بعد ملتا ہے، مرنے کے بعد تو ایمان کا فائدہ ملتا ہی ملتا ہے، اس میں سوال نہیں ہے، لیکن ایمان کا فائدہ، یعنی ایمان کا مطلب اللہ اس کے رسول سے ہمارا جوڑ، اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔
مومن کی شان ہوتی ہے جس کو اللہ رسول کا سہارا حاصل ہے، ان کی شان ہوتی ہے کہ نہ اسے کوئی غم ہوتا ہے نہ اسے کوئی ڈر ہوتا ہے، وہ پرسکون زندگی ہمیشہ بسر کرنے والا ہوتا ہے، اس کو نہ دنیا میں پریشانی ہے نہ آخرت میں پریشانی۔ اور اطمینان اور سکون کی زندگی جس کو مل جائے اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ لوگ دنیا میں جو مشقتیں جھیلتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، کئی کے لیے سکون ملنا، اطمینان ملنا، یہی تو نا۔ لیکن اطمینان اور سکون اللہ صرف ایمان میں اور اللہ کی یاد میں رکھا ہے۔ لوگ اللہ اس چیز کو جہاں رکھا ہے اس کو چھوڑ کے پوری دنیا میں تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ پیسے زیادہ کما کے سکون ملنا سمجھتے ہیں کہ جتنا پیسہ زیادہ آتا اتنے ہی سکون غارت ہو جاتا ہے، سکون اور غائب ہو جاتا ہے، سکون ملنا تو دور کی بات ہو جاتی۔ پیسے والوں کو تو نیند تک نہیں آتی، آرام سے نیند بھی نہیں ملتی ان کو، ہزار قسم کے جھگڑے، ہزار قسم کے ٹینشناں، پریشانیاں۔ سکون کی نیند جو غریب کو ملتی ہے، بغیر جس کے نے پیسے نہیں، ایک پیسہ نہیں ہے، انہیں جس مزے سے سوتا ہے، مالدار کو تو وہ سونا نصیب ہی نہیں۔ تو پیسے آنے کے بعد سکون کہاں ملتا ہے؟ وہ تو اور زیادہ پریشانی مل جاتی ہے۔ تو لوگ سکون و اطمینان پیسے میں ڈھونڈتے ہیں، حقیقت میں اللہ نے سکون و اطمینان رکھا ہے ایمان اور اپنی یاد میں۔ ایمان کے بعد جو اللہ کی یاد میں بندہ جو رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں جو بندہ رہتا ہے، جس کا باطن ہمیشہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ پرسکون زندگی میں رہتا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ نقصان اور خسارے میں رہنے والا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے کہیں تم کو غافل نہ کر دیں۔ مال کی مصروفیت، اولاد کی مصروفیت کی وجہ سے تم کہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کی یاد کا مطلب اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا بھی شامل ہے اور اللہ کو یاد کرنا بھی شامل ہے۔ یعنی ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اللہ کے جملہ احکام بھی ہے اور اللہ کا ذکر بھی اس میں مقصد ہے۔ ان سے تم کبھی غافل نہ ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے۔ تو غفلت سے اپنے باطن کو دور رکھنا، اللہ کے احکامات سے منہ نہ موڑنا، اللہ کا ہر حکم کا فرما بردار رہتے ہوئے اللہ کے ذکر میں رہنا، یہ سعادت اور کامیابی کی دلیل ہے۔ اور دنیا کماؤ، اللہ نے فرمایا وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو، دنیا کے وسائل اور اسباب میں اللہ کے فضل کو ڈھونڈو، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو اللہ کا ذکر اور ایمان کے ساتھ ساتھ جس کے باطن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، وہ بندہ سکون کی نعمت زندگی سے سرفراز ہوتا ہے، اسے اطمینان ملتا ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک تو خیر ذکر کے اقسام ہیں، وہ سب تفصیلات اپنی جگہ۔ بہرحال کہنے کا مطلب آج کا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہمیں ملی ہے، ایمان والوں کو ملا ہے، وہ سب سے عظیم ترین نعمت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں عالم کی کامیابی کا ذمہ دار ہے۔ مابقی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب وقتی ہیں، دنیا کی حد تک یا وقتی حد تک کام آنے والی، اور یہ نعمت دونوں عالم کو گھیرتی ہے اور ہمیشہ کی کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے اللہ نے احسان کا ذکر فرمایا، احسان عظیم کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اور اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی منانا خود قرآن سے ثابت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باب سعادت کی خوشی منانا، سرکار سے نسبت ملنے کی خوشی منانا، تو قرآن سے ثابت ہے۔ اب دیگر
انہوں کرے تھے کیا، انہوں کرے تھے کیا، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی کیا رہتی؟ جب قرآن میں موجود ہے تو سبھی تو کرتے تھے۔ قرآن میں جب اللہ کا حکم تھے تو کون نہیں کرتا؟ ہر مومن کیا ہے۔ اب کرنے کے طریقے ہر ایک کے الگ الگ ہوتے تھے۔ کسی زمانے میں کچھ طریقے سے آپ کی خوشیاں مناتے تھے تو کسی زمانے میں طریقے کچھ اور ہیں، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، شریعت کے حدود میں رہ کر آپ کی ولادت کی خوشیاں منانا چاہیے۔ خوشیاں منائے، جھنڈے لے کے پھرے، سب کرے، نمازیں نہ پڑھے، آپ کی سنتوں کو پامال کرے، تو اب یہ تو سراسر گمراہی اور فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہونے والی۔ ہم اہل سنت والجماعت، سنی بھائیاں جو ہمارے ہیں، اکثر یہ غلط فہمیوں میں یہ سب تھوڑے بہت رسم و رواج کر لیے، ماں بخی کچھ کرو نہ کرو، بس سیدھے ہم چلے جاتے ہو سمجھے نہیں؟ یہ سنیت نہیں ہے، یہ گمراہی کا نام ہے۔ وہ سنیت کا مطلب یہ ہوتا ہے سرکار کی ہر سنت کو چاہنے والا، ہر سنت کو قبول کرنے والا، سرکار سے بڑھ کر اس کے پاس اپنی جان کی بھی قیمت نہ رہے، یہ سنی ہوتا ہے۔ تو سرکار کے طریقے، سرکار کی پسند کو انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سرکار کے احکامات سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے جو حقیقی سنی ہے؟ تو جو سنی ہے وہ سنت کا پابند ہوتا ہے۔ اب سنت چھوڑ کر سنی بولنا، سنت کو پامال کر کے اپنے کو سنی بولنا، یہ تو زیادتی ہے۔ سنت سے تعلق نہیں، یہودیوں سے محبت ہے، نصرانیوں سے محبت ہے، فلمی ایکٹروں سے محبت ہے، پھر سنی اپنا نام رکھ لیتے ہیں۔ یہ سنیت تھوڑی، اس لیے دوسرے لوگوں کو موقع ملتا، دیکھو سنی ایسے ہوتے، ارے تو سنی کو دیکھا کہاں ہے؟ سنی، حقیقی سنی تو پورے صحابہ ہیں، پورے صحابہ سنی تھے، دیکھ ان کو، ان میں سے کسی کو بتا کے بول کیا خرابی ان میں ہے۔ اس کے بعد جو اللہ والے، جو سنتوں کے پورے پابند، اندر باہر سے صحابہ کے پیروی میں رہنے والے، وہ سنی ہیں۔ سرکار کی اہانت کرنے والے، سرکار کی توہین کرنے والے سنی نہیں ہو سکتے، وہ تو کافر ہے۔ جو سرکار کی اہانت کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، وہ تو کافر ہے، ان سے اسلام کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہے، اس کا احساس کیجئے، اور اندر باہر سے آپ کے تمام طریقوں کو اپنانے کا اپنے اندر معاہدہ کیجئے کہ سرکار کے ہر طریقہ ہمارے اندر بھی رہے، باہر بھی رہے، ہمارے بیوی بچوں میں بھی رہے، ہم سب میں رہے، تاکہ ہر جگہ ہم سرکار کے ساتھ رہے، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل سے اتنی بڑی نعمت سے جو سرفراز کیا ہے، اس نعمت سے حقیقی فیض حاصل کرنے والے آپ ہم سب بن جائیں۔ آپ کی حقیقی پیروی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور آپ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت، آپ کے صحابہ کی محبت، اور سارے اولیاء کی محبت سے اللہ ہم سب کے سینوں کو آباد فرما۔ تیرے حبیب کی رضا، تیری رضا سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ دونوں عالم میں آپ کے صحیح پیروی کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما، بحرمت حبیبک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی